الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ نے ہمیں آج کچھ وقت کے لیے ہی اس کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے موقع دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنا، آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ ہم آیت نمبر 16 سے پڑھنا ہے، 59 کمپلیٹ ہو چکا ہمارا۔ جی یہاں سے پڑھنا ہے، آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی میم۔ جی چلیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں کھلا تھوڑا سمجھاؤں گی، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے اور اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے کہ یہ الفاظ قرآن میں اب تک جہاں تک ہم نے پڑھا یہ ریپیٹ ہوئے کیا نہیں، کون سے ریپیٹ ہوئے، کس کے کیا میننگ ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ اور از جب استسقا پانی مانگا موسیٰ سے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو فقلنا پس پھر قلنا ہم نے کہا اضرب آپ مارو بعصاکا اپنا عصا اپنی لاٹھی حجر پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا پس پھوٹ پڑی منہ اس سے یعنی اس پتھر سے، اسنتا بولتے ہیں 2 کو، اشرا کہتے ہیں 10 کو، اور 10 اور 2 ملائے تو 12 عینن چشمے۔ عین کے معنی چشمے کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی آنکھ کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد رکھیے۔ قد علیما تحقیق کے، پس جان لیا، علیما جان لیا، کلو ناسن ہر لوگ تمام لوگوں نے، ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ یعنی اپنے پینے کی جگہ، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ من سے رزق اللہ کے رزق سے تم کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا اور نہ تعثوا نافرمانی کرو، نہ پھرو، نافرمانی نہ کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، افساد کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب لفظی ترجمہ دیکھیے، لفظی ہو گیا، معنوی دیکھیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، اور جان لیا ہر قوم نے اپنی گھاٹ اپنا پانی پینے کی جگہ کو مقرر کر لیا، پھر کہا تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھ رہی تھی اپن ایک آیت کا تفسیر بھی کر لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے یا پوری تفسیر آخر میں کریں گے؟ کوئی مجھے بتائے جو کیا آسان ہوگا؟ آپ لوگوں کے لیے کیا آسان ہے؟ ایک آیت کی تفسیر کر لیتے چلیں یا بعد میں لاسٹ میں کریں گے پوری تفسیر؟ ایک آیت کی کر لیجیے، لکھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پر استسقا کے معنی کیا ہے معلوم؟ پانی طلب کرنا۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ نماز استسقا بھی ایک ہوتی ہے، جس میں جب گرما کے موسم ہو یا کوئی بھی موسم میں جب پانی نہیں برستا، اللہ کی بارش نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، تو ایک 2 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی
लोग आकर अल्लाह के रसूल से दुआ कराते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, अल्लाह के रसूल जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो एक आदमी उसमें से उठकर कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए दुआ करिए, हमारे मवेशी मर रहे हैं, हमें खेती में नुकसान हो रहा है, हमारी खेती नहीं बन रही है पानी ना होने की वजह से, आप हमारे लिए पानी की दुआ करिए।" तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर, और सीधा हाथ में ऐसा उल्टा हाथ रख के पानी मांगते हैं। हम दुआ के लिए हाथ दोनों को जोड़कर अपनी तरफ चेहरा रहता ना, ये पानी मांगने के लिए खास तरीका क्या है, उल्टे हाथ रखते, मतलब आप समझ सकते हैं पीछे का हिस्सा अपने हाथों का ऐसा रख के अल्लाह के रसूल ने फौरी दुआ के अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, अल्लाहुम्मा अगिसना, इस तरह अल्लाह के रसूल ने दुआ की 3 मरतबा खुतबे के दौरान। और सहाबा कहते हैं, हम अब तक ये दुआ मांगने से पहले तक आसमान में कोई अबर नहीं देखे, कोई बारिश का एक क्या बोलते एक आसार नहीं थे, मगर जैसे ही अल्लाह के रसूल ने दुआ की, आसमान में पूरे अबर जमा हो गए और फौरी बारिश नाजिल हो गई, और अल्लाह के रसूल के छत पर यानी मस्जिद नबवी में छत में से पानी गिरने लगा, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी से भी पानी गिर रहा था, क्योंकि आजकल के जैसा पुख्ता नहीं थे ना जबकि मस्जिदें, जबकि ईमान वाले पुख्ता थे, नमाजी पुख्ता थे, मस्जिदें कच्ची थी। तो हमने देखा फिर ये मुसलसिल 8 दिन तक बारिश होती रही। तो फिर दूसरे जुमे आके वही लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब आप दुआ करिए कि ये पानी रुक जाए, अब मवेशी हमारे बहकर चले जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान का बास होती ना। तो अल्लाह के रसूल ने एक तरीका बताना था अल्लाह ताला ने कि देखो अल्लाह के रसूल के जरिए से हम तुम्हारी दुआ किस तरह कबूल करते हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने वो दुआ की, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, यानी अल्लाह तो हम पर बारिश मत बरसा, खुले मैदानों में वगैरह दूसरी जगहों पे जहां इंसान को नुकसान ना पहुंचे वहां बरसा, बल्कि वो दुआ मांगी और फौरी पूरे बादल छट गए और वापस ही में तमाम लोग धूप में गए। तो देख रहे यही है तरीका पानी मांगने का, ये उसी से निकला है वइज़िस तस्खा। और इसके माने क्या बोली थी मैं, जब याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जो जो मूसा अलैहि सलाम के साथ नेमतें की थी उनके ऊपर, उन नेमतों को एक एक करके अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। तो जब मूसा अलैहि सलाम ने पानी मांगा किससे, अल्लाह ताला से, लिकौमिही, अपनी कौम के लिए, तो फर्स्ट हमने कहा, क्या कहा अल्लाह ताला ने, जब कि उनको एक पत्थर पर अपनी छड़ी मारो मूसा, फौरन ही वहां से पानी फूट पड़ेगा। यहाँ एक नुक्ता गौर करने का मुकाम ये है कि आपने पहले सुना है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, बनी इसराइल को लेकर फिरौन से भाग रहे थे, तो समंदर पर भी एक छड़ी मारने का हुक्म हुआ था। तो वहां पर समंदर में छड़ी मारने से रास्ता बन गया, पानी हटकर पत्थर बन गया, रास्ता बन के वो पानी वहां से वो सब गुजर गए। और यहाँ पर वही असा मारने से पत्थर से पानी निकल गया। देख रहे मेरी बहनों, कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की। अल्लाह चाहे तो पानी में रास्ता बना सकता है, और अल्लाह चाहे तो पत्थर से पानी निकाल सकता है। ये तमाम कुदरत अल्लाह की है, क्योंकि वो सब कुछ करने पर अल्लाह ताला खादिर है, खादिर मुतलक है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे, तो बस हमने कहा तुम मारो अपनी छड़ी को पत्थर पर, फजरत, बस फूट पड़ी। इसका क्या मादा है मालूम, इसका रूट क्या है, फ जीम रॉ, फजर। जैसा हम फजर को बोलते हैं ना, फजर क्यों बोलते कि रात की तारीखी को फाड़ कर सुबह की सफेदी जाहिर होती है ना उसमें, इसीलिए फजर कहा जाता है। रोशनी फूट पड़ती है, फैल जाती है, और बहुत वसी तौर पर फैल जाती है, छोटी मोटी नहीं, वसी पैमाने पर रोशनी फूट पड़ती है, फैल जाती है। इसलिए फिर मिन्हू, उस फट पड़ी उससे, उस पत्थर से 12 चश्मे, यानी मैंने कहा था ना, ऐनुन आंख को भी कहते हैं और चश्मे को भी कहते हैं। अगर हम देखें तो आंख के किनारों से पानी बहता नहीं आंसू की शक्ल में,
ہم رونے لگتے ہیں، جب بھی آنسو نکلتے تو آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو چشمہ بھی کہا جاتا ہے. وہ چشمہ بھی جہاں ہوتا ہے وہاں سے سوراخوں میں سے پانی بہ بہ کر نکلتا ہے. پھر اللہ نے 12 چشمے نکالے. کیوں؟ تفسیر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ یا 7 لاکھ لوگوں کا قافلہ تھا. اس بات کو یاد رکھیں، 6 یا 7 لاکھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، 12 قبیلوں میں ڈیوائڈ کیا تھا اور 12 چشمے نکالے. کیونکہ پانی کا مسئلہ ہم نے دیکھا بھی ہوگا اکثر پہلے ہم زمانے میں، ہمارے چھوٹے بچپنے میں پانی کے لیے کیسی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مارنے پیٹنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ نوبت نہ آئے بول کر اللہ نے ان تمام لوگوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. پھر ان کو الگ الگ پانی کا ایک حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد، لڑائی جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ 12 چشمے نکلے. پھر قد علیما، تحقیق کے، یقیناً جان لیا، کلو اناسن، کلو ہر اناس جمع ہے یہ انسان کی. انسان واحد کو کہتے ہیں، اناس جمع کو کہتے ہیں، یعنی تمام لوگوں نے، بہت کثیر تعداد تھی نا، تو ان تمام لوگوں نے جان لیا اپنی اپنے پانی پینے کی جگہ. مشربہم، شریبہ سے ہے یہ، شین روابا، شریبہ یعنی پانی پینا، مشربہم ظرف کہتے ہیں، ظرف یعنی میم مصدر سے ہے یہ، یعنی پانی پینے کی جگہ. جیسے مسجد بولتے اپن، مصدر یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. منزل، اترنے کی جگہ. مشرق، سورج ڈوبنے کی جگہ. نہیں نکلنے کی جگہ، اور مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ. اس طرح. اور اس میں را پہ زبر بھی آتا ہے اور ظرف میں را پہ زیر بھی آتا ہے. اب اپنے زیر کی باتیں سنیے. ہم زبر کی مشربہم کس وزن پہ ہے؟ مختل، یعنی قتل کرنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ. اب گہرائی میں مت جائیے، ٹھیک ہے، ہم آہستہ آہستہ جمیں گے. بس مشربہم کے معنی یاد رکھیے، اپنے پینے کی پانی کی جگہ کو ان لوگوں نے پہچان لیا. کلو، پھر اللہ کا حکم ہوا، اب تم جو خواہش کرے اس کو ہم نے پورا کر دیا نا، تو تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تاسو، اب پھر کیونکہ وہ مسلسل ایک کے بعد ایک غلطیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، تو اب اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے ولا تاسو، تم فساد نہ کرو. یہ تاسو سے کیا معنی کیا ہے معلوم؟ تیزی سے فساد کرنا. کس طرح؟ آپ نے غور کیا ہوگا انسان کا ذہن اس کے جسم سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. انسان کا ذہن اس کے جسم سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں تو ہم کیا کریں، یہاں سے امریکہ تک چلے جاتے ہیں. ہم کہاں سے میم آپ کی وائس نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی میم. جی اب آ رہی میم. وہ لائٹ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ ڈاٹا ہے الحمدللہ. تو میں کیا کہہ رہی تھی، انسان کا ذہن اس کے جسم سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور ذہن میں ہی بہت سے خیالات آتے ہیں نا ہمارے. ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، سوچنے پہ مجبور کرے. ہم بولتے ہیں نا غور و فکر کرو، سوچو. ہم جنت تک کو بھی سوچ لیتے ہیں، دوزخ کو بھی سوچ لیتے. وہاں جیسا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں وہاں پر ہے کیا بولے سا، جس ذہن سے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں یہ تاسو کے معنی کیا ہے؟ ذہن سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، اپنے دماغ سے پاک نافرمانی مت کرو بولنے کا مطلب ہے. یعنی اپنے ذہن میں بھی کچھ اللہ کی نافرمانی کرنے کا گمان تک نہ لاؤ. بس تمہارے کو حکم ہے کھاؤ پیو اور اللہ کے رزق سے. فساد حصی بھی نہ کرو اور فساد عملی بھی نہ کرو. یعنی ذہن سے کچھ بدماشی کرنے کا بھی مت سوچو، اور اپنے ہاتھ اور پیر سے بھی کچھ کسی میں لڑائی جھگڑا وغیرہ ڈالنے کا بھی مت سوچو. یہ مطلب ہے. کیونکہ ایک فساد حصی ہوتا ہے جو سوچ کر مناتے ہیں، اور ایک معنوی یعنی اس کے اوپر عمل کر کے.
تو یہ دونوں ذہنی بگاڑ سے بھی روکا گیا ہے اور زمین میں فساد مفسد بن کر رہنے سے بھی روکا گیا ہے. افساد یعنی کسی بھی چیز کی خرابی کرنا. ایک نارمل زندگی چل رہی, ایک دوسرے میں فساد پھیلا دیے, کچھ خرابی پیدا کر دیے, دونوں کو لڑا دیے, بستیوں کو تباہ کرنا, جانوروں کو قتل کرنا, یہ لڑائی لگانا وغیرہ سب کیا ہے, فساد میں داخل ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور ایک بات یہاں پہ ابھی ذہن میں آ رہی, ہما کو دہشت گرد بولتے, حالانکہ ہمارے پاس ہمارے دین اسلام میں ہر چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی کسی کو دینے سے منع کیا گیا ہے, ذہنوں میں فساد لانے سے منع کیا گیا ہے. تو کیا ہمارا دین کسی کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ ہمیں خوش ہونا چاہیے ایسی آیتیں سن کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باریک سے باریک غلطی کرنے سے بھی روک رہا ہے. الحمدللہ. تو زمین میں فساد پھیلانا بہت قتل سے بڑھ کر ہے. اس سے پہلے آیا نا الفتنہ تو اشد من القتل, یعنی فتنہ کیا ہے, فساد کیا ہے, قتل سے بڑھ کر ہے. کیونکہ اس سے ایک دو جانوں کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ کئی کئی لوگوں کا نقصان ہو جاتا. اس لیے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے آپ لوگ بعد میں آگے بڑھ رہی ہوں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ٹھیک ہے, یہاں تک دیکھتے ہیں. وَإِذْ, اور جب, یاد کرو, قُلْتُمْ, تم نے کہا, یعنی بنی اسرائیل نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, یا حرف ندا بولی نا میں, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر, لن حرف میں نفی ہوتا ہے, جیسے حرف نفی لا ہے, حرف نفی ماں ہے, حرف نفی نفی یعنی انکار کرنے کے لیے, اور لن ہے, لم ہے, وغیرہ وغیرہ, لیسا ہے. تو یہ بھی حرف نفی ہے اور اس میں ہرگز تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں. لن, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, ہم ہرگز اپنے آپ کو نہیں روکیں گے, علی طعام واحد, ایک کھانے پر, علی پر, طعام کھانا, واحد ایک, فدعو لنا, حالانکہ دو کھانے تھے نا, من اور سلوا. من جو ہے سو شیریں میٹھا کھانا, میٹھی چیز تھی, اور سلوا کھاری چیز, مطلب ایک بٹیر کا پرندے کا نام ہے جس کو وہ بھون کر وغیرہ کھاتے تھے, جو انسان کے لیے طاقت کا باعث تھا. تو پھر کیا کہا انہوں نے کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتے, کیونکہ یہ کیوں بار بار یہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں میری بہنوں, کہ ان لوگ جو پیدا ہوئے جو زمانہ کیا تھا, فرعون کا زمانہ, اور اس کی نسل در نسل کیا تھی, حکومت کر دی تھی, اپنے آپ کو بادشاہ کہہ کر لوگوں پر ظلم زیادتی کر کے اتنی ان کو بدذہن منفی انداز میں بنا دی تھی کہ ان کو کتنے بھی نعمتیں دیتے تھے, پھر کہاں سے غلطی نکالنا, کہاں سے ان لوگوں کو ان کے اندر نیگیٹو پوائنٹ دیکھنا, یہ لوگ کب بگڑتے, ایسی چیز بن گئی تھی. یعنی اتنی بدتر قوم تھی فرعون کی, اتنی غلط حکومت تھی کہ اس نے وہاں کے لوگوں کے ذہنوں پر بھی راج کیا, اس نے ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کے ذہنوں کو بھی بگاڑ دیا اس نے. تو اس لیے جب یہ ایک دین کی طرف آئے, ایک حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارا اللہ کا دین ایسا دین ہے جس میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے. ایک چیز سے راضی ہو جانا تھا کہ وہ فرعون کے حکومت سے نکال کے لائے, مگر ان لوگوں کے ذہن بگڑ چکے تھے نا, ان کے ذہنوں پر اس نے اتنی منفی خیالات ڈال دیے تھے کہ وہ لوگ کسی بھی چیز سے تھوڑی دیر تک ہی راضی رہتے تھے, پھر کچھ نہ کچھ نافرمانی کرنا, کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا کرنا, وہ لوگوں کا شیوا بن گیا تھا, ان لوگوں کا طریقہ بن گیا تھا. اس لیے ایک کے بعد ایک دیکھتے جا رہے ہیں آپ لوگ, نافرمانی کر رہے تھے. اب کھانا تو ریڈی میڈ مل رہا تھا, اس سے بھی نافرمانی کی لوگوں نے, اس میں بھی غلطیاں نکالنا شروع کیا کہ نہیں ہم ایک کھانا کھا کر بیزار ہو گئے ہیں. فدعو, پس دعا کرو, لنا, ہمارے لیے, ربک, تمہارے رب سے. دیکھو کتنے نافرمان ہیں, اب ہمارا رب نہیں بول رہے, ابھی بھی لوگ تمہارے رب سے تم موسیٰ دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے. یخرجو, خرجا سے ہے, یخرجو کے معنی ہے نکالے, لنا, ہمارے لیے. کیا نکالے؟ مما, جو کچھ,
اس سے من اور ماں سے بنا ہے یہ مما، یعنی جو نکالے، تنبت الارض زمین جو اگاتی ہے، تنبت اگاتی ہے، ارض زمین، من سے، بخلیہا ترکاری، یعنی بخلیہا کے ایک معنی یاد رکھیے ہریالی سے، ہری ترکاری جو بغیر تنے کے پیدا ہوتی ہے، بغیر تنا یعنی جو انگلش میں کیا بولتے پتا نہیں، جو جس کا جڑ وغیرہ مضبوط تنا نہیں ہوتا، دیکھیے بغیر تنے کے نکلتی ہے، جیسے پالک، کوتمیر، پودینہ، امباڑے کی بھاجی وغیرہ وغیرہ، جس کا تنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، گرین ہربس بول سکتے آپ لوگ، گرین ہربس بولتے نہیں، اس کو بولتے ہیں مم بخلیہا وخصائہا، اور اس کی ککڑی کو خصہ کہتے ہیں، کھیرا ککڑی جو ہم جانتے ہیں نا، وفومیہا، اور گندم بھی بولتے ہیں، اور اس کو لہسن بھی بولتے ہیں، جو اپن ادرک لہسن استعمال کرتے ہیں نہیں، وہ بھی بولتے ہیں، دو معنی آئے ہیں تفسیر میں۔ وَأَدَسِہَا، یہ ہا کا مخرج کدھر جا رہا معلوم آپ لوگوں کو؟ بخلیہا وخصائہا وفومیہا وعدسہا وبصلیہا، کوئی بولیں گے کہاں جا رہا ہے اس کا مخرج؟ زمین کی طرف، زمین ہی پیدا کرتی نا سب چیزیں، اس طرف بول رہے ہیں، یہ مؤنث ہے زمین، تو اس لیے یہ ہا کا مخرج آیا ہے، یہ تمام لوٹ کر زمین کی طرف جا رہے ہیں کہ جو زمین اگاتی ہے، ترکاری، ککڑی، کھیرا، لہسن۔ ادسیہا، مسور کی دال، دال میں یہ خاص طور پر قرآن میں مسور کی دال کا ذکر آیا ہے، یہ مسور کی دال کو کہتے ہیں ادسیہا، وہ بصلیہا، اور پیاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چند ترکاریوں کے نام وہ لوگوں نے اللہ سے مانگے تھے، جس کے بارے میں پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، خولا، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، یہ بدلنے سے ہے، استبدل یستبدلو، کسی چیز کو بدلے میں مانگنا، تو لوگوں نے من اور سلوہ کے بدلے میں کیا مانگا؟ یہ 4-5 چیزیں جو بھی ہے زمین کے، یہ 5-6 چیزیں مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ وہی بول رہے موسیٰ علیہ السلام تعجب ظاہر کر رہے ہیں یہاں پہ، اتستبدلون، کیا تم بدلہ مانگنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، کمتر ہے، ادنا دنیا سے بنا ہے، یعنی کمتر ہے، یہ دنیا بھی حقیر ہے بولتے نا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا، اسی لیے ہوا ادنا باللذی، وہ جو کمتر ہے، باللذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی من و سلوہ تمہارے لیے بہتر تھا، تم نے اس کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی چند بیکار چیزیں مانگ رہے ہو، اس کے مقابلے میں یہ بولنا چاہ رہے تھے، اہبتو، تم اتر جاؤ، یعنی تم کہیں پہ چلے جاؤ، کہیں دوسری طرف اپنا ٹھکانہ بنا لو، اہبتو، اپنا ٹھکانہ بنا لو، وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے یہ کہاں پہ آیا ہے لفظ، کسی کو یاد ہے؟ اہبتو آدم علیہ السلام کے قصے میں آیا نہیں؟ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، زمین پر جاؤ، تم اپنا وہاں پر ٹھہرنا تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہی لفظ یہاں پھر سے دہرایا، دیکھیے، تم اتر جاؤ مصرن، کہیں کوئی شہر میں، یہ مصر بول کے وہ مصر شہر مراد نہیں ہے، کوئی بھی شہر، کہیں بھی جگہ، فَإِنَّ لَكُمْ، پس تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو، ما سألتم، جو تم نے مانگا، ما، جو سألتم، تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ، اور اللہ نے ڈال دی، علیہم، ان کے اوپر، ذلت اور مسکنت، ذلت خوری اور محتاجی، وباؤ، اور وہ پلٹے، لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، بھی یا ساتھ کے معنی میں ہے، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالکا، وہ، بانہم، بے شک انہوں نے، کانو، وہ سب تھے، یکفرون، انکار کرنے والے، بھی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرنے والے تھے، وہ قتلہ واحد ہے، وَنُون جمع کے لیے آتا ہے، یکفرون میں بھی کفرہ واحد ہے، وَنُون جمع کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور وہ سب قتل کرتے تھے نبیوں کا، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق قتل کرتے تھے، ذالکا، وہ، بما عصوا،
یہ سب کچھ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے. دیکھیے اس میں صرف 2 آیتیں ہیں دیکھیے مگر بہت معنی خیز ہے. اس میں بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. دیکھیے میں ایک بار محاورے ترجمہ کر دیتی ہوں اس کا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں, ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاریاں اور ککڑی اور گندم یا لہسن اور مسور اور پیاز وغیرہ. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے؟ تم شہر میں کہیں بھی اتر جاؤ, بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم مانگتے ہو. اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. اور اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا. اس آیت میں بظاہر 2 آیتیں دکھ رہی ہیں مگر اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر آ گیا ہے. اگر ہم غور کریں تو کیا کہا انہوں نے پہلی بات کہ اور جب موسیٰ نے کہا, موسیٰ سے انہوں نے کہا ہم صبر نہیں کریں گے. صبر کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا. کیا کرنا؟ اپنے آپ کو روکنا. لفظی معنی ہے کیسا کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے صبر میں کہ انسان کے اندر ایک طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی تکلیف اور پریشانی آتا ہے, انسان کیا نارمل بیہیو کرتا, ایک دم اندر اس کے یہ کیوں آیا میرے پاس, یہ تکلیف کیوں آئی, اس سے ہٹ جانا تھا, اس کو میں کیسا دور کروں, میں کیسے شکوے شکایتیں کروں یا کسی کو مار دوں, کچھ بھی ذہن میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی. دیکھیے یا مارنے توڑنے کی تو بات جانے دیجیے, نہیں ہوتی ہوں گا, مگر بے چینی تو رہتی نا اندر کہ یہ تکلیف اور پریشانی کیوں آئی میرے کو, میں کیا زبان سے کیا نکالوں اب بولے سا. مگر وہی چیز ہے جو ہمارے اندر جو بے چینی ہے, جو غصہ ہے, غصے کی شدت ہے, مگر ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ صبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اس شدت کو ظاہر کرنے سے. اس منفی کیفیت کو بعض موقعوں پر ہمیں اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے. غصہ آتا ہے, تلاطم اٹھتا ہے, مگر اپنے منہ سے ہم کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے اگر ہم صبر کرنے والے ہوتے ہیں, اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. تو اس لیے ہم یہاں پر یہ لوگوں نے کیا کیا, ان کو بس بیزار ہو گئے, ایک ہی کھانا کب تک کھانا, چلو ہم نہیں صبر کرتے, آپ نئے پکوان ہمارے لیے مہیا کریے, بلکہ بس دعا کرو. بولے فدعو, موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو, ہم ایک ہی کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے, ہمارے زمین سے فلاں مزے کی چیزیں چٹخارے ہونا ہماری زبان کے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھا نہیں کھانا بولے جیسا, یہاں پر ان لوگوں کی نافرمانی بتانا مقصود ہے. یعنی بعض قوم میں دیکھیے اچھا کھانا اور اچھا پینا پہننا بھی منع ہے, مگر ہمارے اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے, بلکہ اس چیز کی ممانعت ہے کہ ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے اور حد سے بڑھ کر نہ کھایا جائے. ٹھیک ہے, کہ زہد اور تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کون سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جی لے یا کچھ بھی کھا لو, روز دال چاول ہی کھاؤ, یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, کھائیے. آپ بولے نا ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر کے کھائیے, طریقے سے کھائیے اور اللہ کا اس نعمتوں سے شکر ادا کریے, پھر دین کے لیے بھی کام کریے. صرف کھانے پینے میں رہ کر اپنے آپ کو اپنا وقت اپنا مقصد مت بھول جائیے, بلکہ کھائیے پیئے بھی, مگر اللہ کے جس مقصد سے ہم دنیا میں آئے اس کو بھی یاد رکھنا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ تقویٰ نہیں ہے کہ شادی نہیں کرنا, اچھا کھانا نہیں, اچھا نہیں پینا, یہ تقویٰ نہیں ہے ہمارے دین میں. ٹھیک ہے, تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا, بدلہ مانگا کہ ہم کو یہ منو سلوا کے علاوہ دوسری چیزیں ہوں گی, بلکہ چند چیزیں مانگی. کیا ہے وہ؟ کمتر, ادنا ہوا, ادنا بالذی ہوا خیر. ادنا بولی نا, دال نون واو, اس کا مادہ ہے, دنیا سے یہ بنی ہے.
دنیا اسی لیے اللہ کی نظر میں کمتر چیز ہے. دال نون سے دنیا بنا کر دنیا بھی کمتر چیز بنا دی اللہ نے آخرت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تو آخرت کیا ہے؟ پر ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے. پھر کہا اتر جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, جو مانگ رہے ہو وہ تم کو مل جائے گا. اور ان پر اسی نافرمانی کی وجہ سے پہلے کچھ بھی بادلوں کا سایہ کیا, وہ بھی بس نہیں ہوا. لوگوں نے کیا کیا, ہم نہیں مانتے آپ کے اوپر جو کتابیں آئی, ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھتے بلکہ بولے. پھر اللہ نے ان کو فوری اس کے بدلے ختم کر دیا. پھر ان کی توبہ, موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی, پھر وہ لوگ زندہ ہوئے. پھر یہ ایک کے بعد ایک نافرمانی کرتے گئے. تو پھر اس لیے ان لوگوں پہ 40 سال کے لیے وہ بولے نا کہ ذلت ڈال دی گئی. وہ ایک ہی مقام پر گھومتے پھرتے رہے. پھر اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس میں یوشع بن نون ایک نبی بول سکتے یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بول سکتے, انہوں نے ان کے کیا بولتے گائیڈنس کے حساب سے وہ لوگ چلتے رہے. پھر وہ جو پرانے نافرمان تھے نا, ان کا انتقال ہوا, ایک نئی قوم پیدا ہوئی. یہ 40 سال ایک مدت اس لیے ہمارے دین میں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا, کسی بھی چیز کو عادت ڈالنے کے لیے 40 دن تم یہ عمل کرو تمہارے لیے عادت ہو جائے گی. کہ قوم ایک نیو جنریشن آنا ہے بولے تو 40 سال کا گیپ منیمم رکھنا بلکہ ایسا بتاتے ہیں بڑے لوگ. تو یہی یہاں سے انہوں نے لیا کہ 40 سال تک وہ گھومتے پھرتے رہے. پھر نئی جنریشن آئی, پھر انہوں نے نئے نئے کام کیے بلے جیسا. تو ان لوگوں نے ان پر اللہ کی طرف سے قہر آیا اور اللہ کی ذلت ان کے اوپر پڑ گئی اپنے گناہوں کے نتیجے میں اور اپنی محتاجی, بزدلی, فقیری وغیرہ کے سبب. اور ان لوگوں کے اندر کیا کیا برائیاں تھی پھر وہ بتا رہے. وباؤ بھی غضب, اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. کس لیے اللہ کا غضب ہوا؟ کہ اللہ کیونکہ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ, یہ کیوں اللہ کا غضب ہوا ان پر, آگے اللہ تعالیٰ ہی تفسیر کر رہے ہیں. کانو, وہ سب تھے, یکفرون, انکار کرنے والے, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, اللہ کی نشانیوں کا, اللہ کے معجزوں کا انکار کر رہے تھے نا. اس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ذلت آئی اور محتاجی آئی. اور دوسرا گناہ کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, نبا قتل تو معلوم ہے کسی کو جان سے مار دینا. نبی نبا, نون با یا اس کا نون با حمزہ سے اگر نکلے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ بڑی خبر دینے والا. یعنی نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی بڑی بڑی خبریں ہم تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں نا. نہیں تو دوسرے معنی ہے نبا, یعنی عام لوگوں سے بلند مقام. نبیوں کا نبوتن سے اگر نکالے تو اس کے معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی تمام انسانوں میں ان کا بلند اور مقام حاصل ہے نا, ان کو ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم نبی کو یہ معنی میں بھی لے سکتے ہیں یا نبا ان سے بھی لے سکتے کہ ایک بڑی خبر پہنچانے والے, ٹھیک ہے, جو ہمیں بڑی بڑی خبریں سناتے ہیں. تو یہ میں بولی نا 6 لاکھ بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں اللہ نے تقسیم کیا, اور 40 سال تک باوجود ان کی نافرمانی کے ان کے بادلوں کا سایہ کیا, من و سلوا اتارا, 12 چشمے نکالے, اور ہر گروہ نے اپنے اپنے پانی کی جگہ بنا لی. اور ان آیتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے مقام اور مرتبے والے تھے. کیا پتا چلا؟ یہ سب کرنے کے باوجود بھی آیت ہماری ختم ہو گئی. بما عصوا وکانوا یعتدون, اتنا نافرمان کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ان کے نعمتیں کیوں دی؟ کیونکہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہی وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اللہ کے نزدیک باعزت اور بڑے مقام و مرتبے والے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی قوم پر ایک کے بعد ایک نعمتیں عطا کرتی گئیں. ان کی دعا سنی, پہلے تو ان کی دعا سنی نا, رد نہیں کی. اور دوسرا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی ضرورت ہو, ہماری تکلیف کے موقعوں پر انسان کو کیا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. دیکھیے ایک بلند و بالا نبی رسول, مگر وہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے.
اور یہ بات ان کی ایک کے لیے نہیں ہے میری بہنوں, تمام نبی جب بھی کوئی پیغمبر اور جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ سیدھا ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اسی کی طرف رجوع کرنا. یہ تمام پیغمبر نبی اور رسول کا ہی طریقہ ہے. جیسا یہاں استسقاء موسیٰ سے بات پہلے پتا چل گئی ہم کو, وہ خود اپنی طرف سے پانی کا بندوبست نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح اپنی ضرورت کو اللہ کے ذریعے پوری کرانا چاہیے ہمیں. اب اپنے آپ پہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہم محتاج ہیں, اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے, وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی ضرورت, وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور اسی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے جیسا ان کا عقیدہ تھا. کن کا؟ تمام نبیوں کا, حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا. وہ ہر چیز کو, حتیٰ کہ کیا آیا حدیثوں میں, جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگا کرو. اللہ, ہم نے پہلے اس کی کلاسز میں سنا نا کہ اللہ, حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے, جب بھی اللہ کے رسول پہ کوئی مصیبت آتی تھی آپ فوری اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے, نماز کے لیے دوڑتے تھے, فرض نماز نہیں, نفل نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اور دعا بھی مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, جیسا کہ بولی نا میں, پتھر سے پانی نکلا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ پانی پتھر پہ مارے تو پانی کیسے نکلتا, نہیں بولے فوری حکم کی تعمیل کرے, پتھر پہ اپنا لکڑی مارتے ہی پانی نکلنے لگا وہاں سے. ان کو یقین تھا کہ اللہ ان کی دعائیں سنتا بھی ہے اور پوری کرتا بھی ہے. تو ہمیں اس سے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ ہمیں جب ہمارے اندر شک گزرے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمارے فورے کام نہیں بن رہے ہیں, تو یہ واقعات کو یاد کر لینا چاہیے. کون سے واقعات کو؟ نبیوں کے, کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی, پتھر سے پانی نکالا اور پانی میں راستہ بنایا. اسی طرح یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی, ان کی دعا قبول کی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا. زکریا علیہ السلام کی اولاد سے نوازا بوڑھی عمر میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی موقعوں پہ, جنگوں میں, عام طور پہ بہت ہجرت کے وقت بہت موقعوں پہ اللہ کی مدد, اللہ کے رسول کی مدد کی. یہ دعاؤں کو یاد کرنے سے ہم دو تین فائدے ہیں. دیکھیے, یہ ایک تو ہمارے یقین ہو جائے گا کہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی, جس طرح ان تمام کی دعائیں قبول ہوئی نہیں ہوئی. جب انہوں نے اللہ کو پکارا سچے دل سے, یقین کے ساتھ, برابر ہم جانتے ہیں, قرآن ہماری گواہی دیتا ہے کہ ان تمام کی جن کا میں نے نام لیا اور نہیں لیا سو بھی پوروں کی دعائیں قبول ہوئی. پھر اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر یقین آ جائے گا, ہماری دعائیں قبول ہوں گی ہی ہوں گی. وہ دعا قبول ہونے کی الگ صورتیں ہیں تین. ایک تو فوری قبول ہوتی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں, دعا قبول ہونے کے 3 درجے ہیں. ایک فوری قبول ہونا, جیسا کہ وہ غار والوں کی حدیث سنے ہیں آپ لوگ, 3 آدمی غار میں چھپے ہوئے, غار میں گئے تھے, اچانک ان کے غار کے دروازے پر ایک پتھر آ کر رک گیا. تینوں نے اپنی نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی اور وہ فوراً پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹ کے پورا ہٹ گیا, ان لوگوں کو نکلنے کا راستہ بن گیا. یہ فوری دعا قبول ہونے کا ایک مثال ہے. دوسری, اس کے ذریعے سے کوئی دوسری مصیبت ٹل جاتی ہے. ہم پر کوئی پریشانی آنے والی تھی, ہم گرنے والے سے, اچانک ہم بچ گئے. ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اچانک ہم بچ گئے. ہمیں کسی بیماری میں مبتلا ہونا تھا مگر ہم بچ گئے. تو یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم کو ان بلاؤں سے ٹالتی ہیں. اور تیسرا, کم سے کم کمپلسری یہ تو ہونا ہی ہے, جو دعائیں ہم مانگے قبول نہیں ہوئی جیسا ہمیں نظر آیا, مگر وہ آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے کا طریقہ ہے. تو یہ 3 طریقے سے ہو جاتی ہیں. یہ ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہمارے اور ایک فائدہ کیا ہے ان واقعات کو یاد کرنے سے, ہمارے ذہنوں میں شکر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. کہ تاریخ گواہ ہے نا, نبیوں سے بڑھ کر آزمائش کسی پر آئی,
ہمارے کو جو بھی مصیبت اور پریشانی آئی جس پہ ہم صبر کر رہے ہیں یہ تو معمولی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ سب میں زیادہ اللہ نے نبیوں کو آزمایا، تب جا کے ان کو یہ بلند مقام حاصل ہوا نا، ان سے بڑھ کر آزمائش تو ہمیں نہیں آئی۔ تو یہ بھی یاد آ جاتا کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ویسی بڑی بڑی آزمائشیں نہیں مل رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں نہیں مل رہی ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو کون سی بھی چیز کا ارادہ کر لے، اذا اراد شیئا لہ کن، تو کہتا ہے وہ کن فیکون، پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر پیدا ہوتا، اللہ یہ مصیبت کو ٹلا دے، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کو صحرا میں پانی نکال کر ان کی مدد کی، ہمیں بھی اسی طرح ہماری مشکل سے نکال دے وغیرہ بول کر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے نا بہنوں، ایسا کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنی مشیت کے حساب سے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے مطابق ہوتا ہے، ہمارے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ان تمام باتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ چاہے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ بھی ملا، وجیہہ بولے، مگر وہ بھی غرور اور تکبر میں نہیں آئے، انہوں نے اپنے اس مقام کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے باوجود وہ اللہ کے محتاج تھے اور اپنے کاموں میں اللہ کے ضرورت مند تھے۔ اسی طرح قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا کوئی ہے جو بے قرار کی دعا سنے اور اس کے سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو دور کرے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم سب کو اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے کو جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں، ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ ہی سے ہی مانگنا چاہیے، چاہے وہ جلد ہو جائے یا دیر سے ہو جائے، بلکہ اللہ سے مانگنے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور شک و شبے میں مبتلا ہو کر دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے دعا کا کہ کبھی بھی ہمیں شک میں ہوتا کہ نہیں کی یہ کام، بلکہ ایسا دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر یقین پیدا کر کے دعا مانگنی چاہیے، اور وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور وہ کام ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور ہماری عقل تو کہتی ہے کہ یہ فلانا کام نہیں ہو سکتا، بولے جیسا شیطانی وسوسے آتے، مگر ہمیں ہر چیز چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح جیسا کہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پانی کا واقعہ سنے، اسی طرح صلح حدیبیہ کا ایک موقع تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ ایک جنگ کا موقع تھا۔ 1400 لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ اس جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر ان کے پاس پانی وغیرہ ختم ہو چکا تھا، تو لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول سے درخواست کی، اللہ کے رسول ہمارے لیے پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جیسے وہاں پتھر سے پانی نکالا نا، یہاں تو بغیر کسی وسیلے کے، پتھر تو تھا وہاں، یہاں اللہ کے رسول کیا کرتے؟ ایک برتن منگاتے جس میں تھوڑا پانی رہتا، اپنے ہاتھ اس میں رکھ دیتے، تو اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوتا۔ میری بہنوں، یہ صحیح حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اپنی انگلیوں سے اتنا پانی نکلتا، پورے 1400 لوگ کے اس سے سیراب ہو جاتے۔ الحمدللہ، یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی نکلا۔ یہ معجزات ہے اللہ تعالیٰ کے، جو نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں جیسے بھی انداز ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھ کر اس سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور بضرور
ان تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقے سے قبول ہوگی. اللہ ہم تمام کی مدد فرمائے, ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمیں ان واقعات سے اپنے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.